بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بابا جی فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان پیار ایک ایسا جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ پروان چڑھتا ہے اور اس میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں۔ ایسے ہی پیار کے جذبوں سے سرشار ایک میاں بیوی کی کہانی جو ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہیں۔ سارا: یار گرما گرم کڑک چائے تو پلا دو، سر میں سخت درد ہو رہا ہے۔ سعد نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر زوجہ محترمہ سے کہا جو کمرے میں ادھر ادھر بکھری چیزوں کو سمیٹ رہی تھی۔ جواباً وہ سنی انسنی کیے بدستور اپنے کام میں مصروف رہی تو اسے ایک بار پھر پکارنا پڑا، سارا یار چائے۔ اس بار سارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی باسکٹ زور سے زمین پر پھینکی۔ کچھ دیر تک خوشمگین نظروں سے اس بے وقت فرمائش پر سرتاج کو گھورتی رہی اور پھر تن فن کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ہیں، اسے کیا ہوا؟ سعد حیرت زدہ سا رہ گیا۔ سارا کا رویہ ہی اتنا عجیب تھا، ورنہ اس قسم کے موقع پر وہ تڑپ جاتی تھی۔ ہائے اللہ جی، آپ کے سر میں درد ہے، لائیں میں دبا دیتی ہوں، کوئی پین کلر لا دوں یا ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں؟ مگر آج تو رد عمل میں بارود بھری خاموشی تھی، کہیں کسی طوفان کا پیش خیمہ ہی نہ ہو۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ سارا واپس کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں چائے کا مگ تھام رکھا تھا جو اس نے پٹخنے کے انداز میں سعد کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ سعد نے گنگ سا ہو کر کپ لبوں سے لگایا تو منہ سے کراہ ہی نکل گئی۔ سخت واہیات قسم کی چائے تھی، چینی برائے نام تھی اور قہوے کو بھی زیادہ ابالنے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ آخر ہوا کیا ہے، وہ سوچنے لگا۔ صبح سے ہی سارا کا موڈ بگڑا بگڑا سا تھا، چہرے کے تاثرات بھی ہرگز اچھے معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ حالانکہ سعد نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جو بیگم صاحبہ کے مزاج کو گراں گزری ہو۔ ناشتے میں اس کے ہاتھ کا جلا ہوا پراٹھا اور ٹوٹی پھوٹی زردی والا آملیٹ بھی اس نے چپ چاپ نوش فرما لیا تھا۔ دوپہر کو آلو بینگن کے سالن پر بھی کوئی احتجاج نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ سارا نے تاریخ پوچھی تھی تو اسے صاف صاف کہنا پڑا تھا، یار آج 18 تاریخ ہے، اگر کوئی فرمائشی پروگرام ہے تو مہربانی فرما کر پہلی تاریخ تک انتظار کرو۔ اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ فی الحال تو سعد کے پاس زیادہ تحقیق و تفتیش وغیرہ کا وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ بے حد ضروری کام کر رہا تھا جو اس نے ہر حال میں آج ہی مکمل کرنا تھا۔ اس لیے سعد نے سر جھٹکا، کچی پکی چائے کو جیسے تیسے حلق میں انڈیلا اور دوبارہ کام میں لگ گیا۔ رات گئے کام ختم ہوا تو سعد بری طرح سے تھک چکا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا، سر کو دائیں بائیں ہلایا تاکہ گردن کی اینٹھن کچھ کم ہو اور پھر کرسی سے اٹھ کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ سارا ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگا تاکہ دو ٹوک بات کر کے ناراضی کی وجہ معلوم کر سکے۔ سعد میاں بیوی کے یوں ہی بات چیت بند کرنے کے سخت خلاف تھا، کیونکہ ایک تو اس طرح غلط فہمیاں بڑھ جاتی ہیں، اختلافات جنم لیتے ہیں، دوسرے وہ کل بھی بدمزہ کھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ناراضی کی صورت میں محترمہ کا سارا غصہ کوکنگ پر نکلتا تھا۔ کافی انتظار کے بعد بھی جب سارا کے کمرے میں آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آئے تو ناچار اس نے پاؤں میں چپلیں ڈالیں اور سارا کی تلاش میں باہر نکل آیا۔ بچوں کے کمرے میں جھانکا تو وہ دونوں بے سدھ سو رہے تھے۔ سارا ندارت تھی، کچن بھی سارا بائیں بائیں کر رہا تھا۔ وہ لان میں چلا آیا، انگوروں کی بیل کے پاس ایک سایہ سا نظر آیا۔ چند قدم آگے بڑھا تو مدھم مدھم سی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اب تو حقیقت میں سعد کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ سارا یار کیا ہوا ہے؟ وہ بھی گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا سر نرمی سے اٹھایا۔ سارا کی آنکھیں متروم تھی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور ناک سوج کر پکوڑا ہی لگ رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ یار بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ سعد نے تشویش سے پوچھا۔ ہٹے، آپ جائیں یہاں سے، سارا نے سعد کے ہاتھوں کو پرے دھکیلا
اور مسلسل سوں سوں کرتی رہی۔ کیسے جاؤں، پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا ہے۔ سعد بھی جھنجھلا اٹھا۔ میں نے آپ سے آج تاریخ پوچھی تھی۔ سارا بھی آگے سے پھٹ پڑی۔ ہاں میں نے بتایا تو تھا کہ آج 18 تاریخ ہے اور میری تنخواہ۔ بھاڑ میں گئی آپ کی تنخواہ، تنخواہ کو کون پوچھ رہا تھا؟ میں تو آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ آج میری برتھ ڈے ہے۔ وہ پھر سے چہکوں پہکوں رونے لگی۔ اف خدایا، سعد پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ سوری یار، میں بھول گیا، مگر زارا کا میاں تو نہیں بھولا تھا۔ وہ دونوں آؤٹنگ پر گئے تھے، وہیں کیک کاٹا اور اس نے زارا کو اتنا اچھا گفٹ بھی دیا تھا، وہ سسکی۔ اچھا، تو اصل صدمہ اس بات کا ہے، سعد نے ٹھنڈی آہ بھری۔ سارا یار، تم بیویاں نہ جانے کیوں شوہروں کی محبت کو سالگرہ وغیرہ کے تحفے تحائف میں تولتی ہو۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ تنک کر بولی۔ سارا، میں تمہاری سالگرہ بھول گیا، اس کے لیے معذرت۔ لیکن کیا تمہیں اس کے علاوہ میرے کسی طرز عمل سے محبت یا چاہت کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی؟ سعد آلتی پالتی مار کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کسی ٹیچر کی طرح اسے سمجھانے لگا۔ دیکھو سارا، میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں، تمہارے دوپٹے رنگوا لاتا ہوں، تمہارے کپڑے درزی کو دے آتا ہوں، اگر خود تمہارا شاپنگ کا موڈ ہو تو بچوں کو گھر پر رکھ کر سنبھال لیتا ہوں، تمہیں خدا نخواستہ بخار ہو جائے تو کھچڑی بنا دیتا ہوں، کبھی کبھار چائے کی پتیلی صاف کر دیتا ہوں، منع کا ڈائپر بھی بدل دیتا ہوں، اگر کبھی تم میری شرٹ کے بٹن ٹانکنا بھول جاؤ تو ایلفی سے خود ہی جوڑ لیتا ہوں، تمہاری ادھر ادھر گری پڑی لپسٹک اٹھا کر بچوں کی پہنچ سے دور رکھ دیتا ہوں، مگر سالگرہ کا تحفہ تو بھول ہی جاتے ہیں نا۔ سارا نے اس کی چلتی زبان کو بریک لگایا۔ آخر زارا کا میاں بھی تو، یعنی وہی داغ کے 3 پات۔ یار، ہر شخص کا مزاج اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ زارا اور اس کا میاں ایک بیک اولاد جوڑا ہے، دونوں کبھی شادی کی سالگرہ اور کبھی ویلنٹائن وغیرہ منا کر اپنا دل بہلاتے ہیں، پھر ان کے معاشی حالات ان عیاشیوں کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ مگر ایک بات بتاؤ، کیا محبت صرف کیک، پھولوں اور گفٹ میں چھپی ہوتی ہے؟ وہ کچھ اداس ہو کر بولا۔ میں نے کب یہ کہا ہے، آپ خالی وش ہی کر دیتے۔ سارا کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اف یار، تمہیں پتہ تو ہے کہ میں تاریخ وغیرہ یاد رکھنے کے معاملے میں کتنا چور ہوں۔ کوئی فارم فل کرنا ہو تو اپنی تاریخ پیدائش تم سے پوچھتا ہوں، پھر آج تو میں بے حد مصروف تھا، ایک دوست کے توسط سے آن لائن کام پکڑا ہے، کیونکہ اب اتنی مہنگائی میں ایک تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا۔ یہ بات سچ ہے کہ مجھے تمہاری سالگرہ تو سرے سے یاد نہیں تھی، مگر یہ احساس ضرور تھا کہ اس سیزن میں تمہیں ایک بھی ڈھنگ کا جوڑا نہیں بنوا کر دے سکا، اس لیے سوچا تھا کہ اس آن لائن کام سے جو پیسے ملیں گے ان سے تمہیں شاپنگ کروا دوں گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھ سے اتنی بدگمان ہو۔ وہ نہ تو بدگمان تھی اور نہ ہی بدسن، بلکہ اب تو سعد کی وضاحت سے قائل بھی ہو چکی تھی، مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ آج دل بے چار نخرے دکھانے پر تلا ہوا تھا، اس لیے اسے مصنوعی روتی روٹھی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی۔ پلیز یار، اب مان بھی جاؤ نا، وہ اتنی مسکینیت سے بولا کہ بے اختیار سارا کو ہنسی آ گئی، جس سے چھپانے کے لیے وہ جلدی سے اپنا منہ پونچھنے لگی تو وہ جلدی سے گھبرا کر بولا، سارا، خدا کے لیے اس سے صاف کرو۔ سعد نے سارا کے آنچل کا ایک پلو اس کی سمت بڑھایا۔ اس وقت سے مسلسل میری شرٹ سے صاف کیے جا رہی ہو۔ کیا؟ سارا نے جھٹ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا۔ واقعی اس نے اپنے ہاتھ میں سعد کی شرٹ کا دامن تھام رکھا تھا۔ اف اللہ! اس نے فوراً دامن چھوڑا اور جھیم کر سر جھکا لیا۔ سعد نے ذرا لاڈ سے اس کی ٹھوڑی کو چھو کر اوپر کیا تو سارا نے پل بھر کے لیے اس کی جانب دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اسے کیا کچھ نظر نہیں آیا۔ محبت، مان، خلوص، وفا، چاہت، سب ہی کچھ۔ ایک بیوی کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو فوراً ہی پگھل گئی۔ سعد نے اپنا بازو پھیلایا تو اس نے سرشار سی ہو کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا، پھر وہ اس کا سہارا لے کر اٹھی
اور دونوں ہولے ہولے قدم بڑھاتے ہوئے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ چلتے چلتے سعد گنگنا بھی رہا تھا، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔ اور ٹھنڈی ہوا کے مست جھونکے بھی اس کے سنگ سنگ گنگنانے لگے، روٹھے ہو تم کو کیسے مناؤں پیا، بولو نا بولو نا۔